بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الذين كفروا، اللہ کی پکڑ اور عذاب کو دیکھ کر کافر یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ارنا الذین، ہمیں دکھائیے وہ جن و انس میں سے وہ لوگ، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو روند ڈالیں اپنے قدموں کے نیچے، شدت انتقام اور انتقامی جذبے کی وجہ سے وہ یہ کہیں گے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن لوگوں نے ہمیں کیا کیا؟ گمراہ کیا، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں مجرم لوگ، جن لوگوں نے ان کو دنیا میں غلط راہ پر لگایا، وہاں وہ یہ فریاد کریں گے کہ ہمیں ان پر مسلط کیا جائے تاکہ ہم اپنا غصہ تو نکالیں۔ اور میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھائی والے صاحب ایمان مسلمان مومنین وہاں جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اللہ جن لوگوں کی برکت سے ہم تک اسلام پہنچا، ہم مسلمان ہوئے، جنہوں نے ہمیں اچھی راہ پر لگایا، اے اللہ ہم پر ان کو بھی واضح فرما تاکہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اور جنت میں جا کر سب سے زیادہ اللہ کے بعد وہاں بھی ہر مسلمان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم پر سب سے بڑا احسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا ہے۔ چونکہ صحابہ اکرام نے ہی دین اللہ کے نبی سے سیکھا، سمجھا، یاد کیا، محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں پوری تحریک میں شامل رہے، ہر لمحہ شامل رہے، قرآن کریم پورا محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، حضور کے ارشادات سنے، ہم تک پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، ہم تک پہنچایا، بدر میں، ہجرت میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور اللہ کے نبی تو حجاز سے باہر نہیں گئے، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھرے، اسلام کو لے کر گئے پوری دنیا میں، آج یہاں تک کہ ہمارے یہاں اور بھاولپور تک، سندھ میں اور پنجگور اور ادھر افغانستان میں، اوپر روسی ریاستوں میں، ایران میں، عراق میں، اور اوپر چلے جائیے تیونس میں، مراکش میں، الجزائر میں، پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبریں بکھری پڑی ہیں۔
اسی لیے جب بھی کوئی اسلام دشمن اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی اسلام دشمن اٹھتا ہے سب سے پہلے بھائی کن پر ہاتھ صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ۔ چونکہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سب سے مضبوط رابطہ اور کڑی جو ہے بھائی وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ چونکہ جس وقت صحابہ کرام کو داغدار کر دیا جائے، دل سے ان کی عظمت اور احترام کو ختم کر دیا جائے تو پھر اگلی واردات ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام سے اعتماد ختم کر دیا جائے، آہستہ آہستہ پہلے یہ فضا بنائی جائے کہ امیر معاویہ غلط تھے، پھر جب دیکھا کہ یہ فضا بن گئی ہے پھر آگے بڑھ کر کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان تینوں غلط تھے، خلافت اصل میں حضرت علی کا حق تھا۔ پھر جب یہ بات بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں جگہ پکڑنے لگ گئے، پھر کہا ابو ہریرہ جیسے لوگ جاہل لوگ تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا لی۔ پھر جب یہ بات آگے جگہ پکڑ گئی پھر اگلی واردات، پھر اگلی واردات کہ جی یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو 300-400 سال بعد جمع کی گئی ہیں، ان کی کوئی بیس اور بنیاد نہیں ہے۔ پھر ساری احادیث گئی، پھر آگے بڑھ کر جب اس بات نے بھی جگہ پکڑ لی تو پھر آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا کہ یہ قرآن کریم تو بعد میں جمع کیا گیا ہے، اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بھائی جب اس نے بھی جگہ پکڑ لی، مسلمانوں کے پلے نہ قرآن رہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث رہی، نہ صحابہ رہا، تو کیا بچا؟ بھائی بولیے کیا بچا؟ پیچھے ہے کیا؟ کون سا اسلام رہا پیچھے؟ اس لیے بڑی باریکی سے واردات ڈلتے ڈلتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب قرآن کریم احادیث مبارکہ، سیرت طیبہ، صحابہ کرام، اور پھر جمعے میں نے عرض کیا مجھے دوستوں کے ادھر سے اتنی میسج آ رہے ہیں ہر روز 10-10 15-15 کہ جی ہمیں اس بات سے بہت فائدہ ہوا، اچھے خاصے نوجوان علماء، کہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے، بات تو اسی نے جگہ پکڑ لی تھی کہ بس 5 تن پاک ہیں، اہل بیت کتنے ہیں؟ 5۔ میں نے جمعے میں اہل بیت سارے بیان نہیں کیے، میں نے صرف اہل بیت کی دلیل ذکر کی قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے۔ بھائی کیا ذکر کی؟ دلیل ذکر کی، صرف اس کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بیویوں کو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت، نواسوں کو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت، دامادوں کو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت۔ اب جب اہل بیت بھی سکیڑتے سکیڑتے 5 ہو گئے، صحابہ اکرام کہا جی سارے ہی غلط تھے، بس پیچھے 5-6 شخصیات بچی تھی، سلمان فارسی بچے، ابو ذر غفاری بچے، سارے صحابہ کا انکار ہو گیا، پھر قرآن پر بھی ہاتھ صاف ہو گیا، کرتے 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 اب جو چاہو کر لو۔ وہ جیسے لطیفہ ہے نا، مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا اس کا بڑا قیمتی باز تھا اور وہ آندھی آئی اڑ کر رستہ بھول گیا، کسی بڑھیا کے گھر پہ چلا گیا، اس بڑھیا نے پکڑ لیا، اس کو کیا پتہ یہ کیا بلا ہے، اس نے پکڑ کے اندر، بارش تھی طوفان تھا، اور اندر بٹھا لیا۔ اندر بٹھانے کے بعد جب دانہ ڈالا، پرندہ اچانک نئی جگہ آئے تو فی الفور دانہ نہیں کھاتا۔ اس نے کہا اوہو اس کی تو چونچ اتنی لمبی ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں کھا سکتا، اور اس نے کینچی لی، اس کی چونچ کاٹ دی۔ اور باز کا سارا کمال ہوتا ہے کہ اس میں چونچ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی دانے نہ کھائے، اس نے کہا اوہو اس کے پنجے اتنے بڑے ہیں، یہ کھائے گا کدھر سے؟ اس کے سارے پنجوں کے ناخن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا ہو اس کے اوپر اتنا وزن لاد رکھا ہے، اتنے پر اس کے جو پر تھے وہ بھی کاٹ دیے، ہلکے کر دیے۔
اب جب باز ہے نہ اس کے پلے چونچ رہی، نہ اس کے پلے پنجے رہے، نہ اس کے پلے پر رہے، بھائی وہ باز رہا؟ اب صبح کو بادشاہ کے جو ملازم تھے وہ تلاش کرتے کرتے بڑھیا کے دروازے پر بھی پہنچے، جی کہ اس طرح ہمارا ایک پرندہ کہا جی رات ایک آیا تھا، بڑا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے اس کا پتہ نہیں کیا حشر کر رکھا تھا۔ وہ بڑھیا نے جب باز دیا تو وہ دیکھ کے کہا باز کدھر ہے؟ باز تو سارا کٹ گیا، باز تو سارا کٹ گیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس لے کر گئے، بادشاہ نے کہا یہ میرے کس کام کا؟ تو بھائی ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اب سنیے، اب میں واردات کی ساری سیڑھیاں بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور عام لوگ، ہماری اہل سنت قوم تو میں نے عرض بتائی یہ تو لسی پی کے سونے والی مخلوق ہے، ان کو کس چیز کی کیا غرض۔ اب ذرا دیکھیے طریقہ واردات، میں اب پوری بیان کرتا ہوں۔ سب سے مرکزی واسطہ ہمارے اور حضور کے درمیان صحابہ تھے۔ کہا توبہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے ہی اسلام سے پھر کے صرف 5 مخلص صحابہ۔ میں چند دن پہلے ان بدبختوں کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کراچی سے چھپی، صحابی رسول کون، عنوان کیا ہے؟ صحابی رسول کون۔ اس میں جو صحابہ اکرام کی فارض گنوائی ہے وہ 7-8 پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، 7-8 پر جا کے کیا ہو جاتی ہے؟ معلوم ہوا سارے صحابہ کا انکار۔ جب صحابہ کا انکار ہو گیا تو حدیث کی کتابوں میں ساری روایات، حضرت انس فلاں فلاں فلاں، سب کا کیا ہو گیا؟ احادیث بھی گئی۔ اچھا، اگلی واردات گئی، حدیثیں گئی۔ اب آگے اہل بیت، اہل بیت سب کا انکار ہو گیا، صرف 5 رہ گئے، اہل بیت کی بھی چھٹی ہو گئی۔ آگے بڑھے، خلفائے راشدین میں کہا کہ یہ جو 3 ہیں یہ ظالم و جابر ہیں، خلافت اصل میں حضرت علی کا حق تھا، خلفائے راشدین بھی گئے۔ آگے بڑھ کے کہا یہ قرآن کریم حضرت عثمان کا جمع کردہ ہے، یہ اصلی نہیں ہے، قرآن کریم بھی گیا۔ اب آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین امام ہیں، امام نبی سے آگے ہوتا ہے، امامت کیا ہے؟ نبوت سے آگے ہے۔ امام جب چاہے نبی کے قول کو منسوخ کر سکتا ہے، نبی جو ہے وہ امام کے قول کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ پھر رسالت بھی گئی۔ اب آگے جا کے یہ بھی کہہ دو خدا پر بھی ہاتھ صاف کر دو، پیچھے بچا کیا؟ پیچھے بچا کیا؟ بھائی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے آپ بھی میری طرح پریشان ہیں؟ اس لیے میں تھوڑی بہتی جو ہوش کی زندگی گزاری ہے، سب سے پہلا تیر باطل کی طرف سے جو چلتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر چلتا ہے۔ سب سے پہلا تیر کس پر چلتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے قلعے کی جو باہر کی جو دیوار ہے نا مضبوط، یہ صحابہ اکرام سے، جب یہ دیوار ختم ہو گئی اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد جو چاہو کرو۔ بہرحال آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، یہاں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے تاکید ہے، یعنی وہ اتنے پکے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے پر ان کو 100% یقین اور اعتماد ہے، کبھی شرک کو، کبھی ریاکاری کو قریب نہیں آنے دیتے، اور اس پر ان کا 100% شرح صدر ہے۔ ثم استقاموا، اور وہ پھر اس پر اتنے پختہ ہیں کچھ بھی ہو جائے وہ اس بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی وافی ہو، آپ کے بعد مجھے پھر کسی اور سے یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم ایمان لے آئے ہو ثم استقم، پھر اس پر اچھی طرح جم جاؤ۔
پھر بھائی اس پر کیا کرو، اچھی طرح جم جاؤ۔ یہ استقامت جو ہے اس کے اندر پورا دین آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہم تک پہنچ گیا اس پر 100% جم جاؤ۔ جو مسلمان ایسا کرے گا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا ہر وقت اترتے ہیں۔ بھائی یہ آیت سننا ذرا، اس آیت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ان پر بھائی کیا اترتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا قرآن نے کوئی حد بندی نہیں کی کب اترتے ہیں کب نہیں اترتے ہیں، فرمایا ان پر کیا اترتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو محسوس نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ وہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جب دل میں اچھے جذبات پیدا ہو وہ فرشتوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ بیٹھے بٹھلائے جی چاہا میں فارغ بیٹھا تھوڑی تلاوت کر لوں، رات کو آنکھ کھل گئی یار آنکھ کھل گئی ہے تہجد پڑھ لیتا ہوں، بیٹھے بٹھلائے اچانک نیک کام کا خیال آیا، آپ اٹھ کر نیک کام پر کھڑے ہو گئے۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں ان کے جو آپ پر برکات آئی ہے یہ اس کا اثر ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا۔ فرمایا فرشتے ان پر اترتے رہتے ہیں، ہر وقت اترتے، موت کے وقت اترتے، قبر میں اترتے ہیں۔ اسی لیے روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے پاس ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اور شب قدر کی رات مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتوں کے آنے جانے کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اترتے ہیں، یہاں فرمایا فرشتے اترتے ہیں۔ سورہ انفال میں بدر کے تذکرے میں فرمایا جنگ کے موقع پر فرشتے اترتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسلمان کا آخری وقت آتا ہے فرشتے اس وقت اترتے ہیں، اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پاکیزہ روح کو لینے کے لیے جب آتے ہیں تو جنت کے پھول گلدستے ساتھ لاتے ہیں اور اس بندہ مومن کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اس کی روح کو اپنے سے مانوس کرتے، اس کی روح کو بھائی کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے۔ مختلف خاندانوں کے لوگ، جیسے ہم سب مختلف برادری اور خاندانوں سے ہیں، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ فرمایا ایسے موقع پر فرشتے بھی اترتے اور برکتاً اپنے پر ملتے۔ بھائی یہ باتیں مذاق کی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بد کا، ان کو ڈر محسوس ہوا کہ کبھی یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے، قریب سویا پڑا ہے بچہ، سلام پھیری بچہ بھی گھوڑا آرام سے رک گیا، کھڑا ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا۔ صبح اللہ کے نبی سے یہ بات عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے تمہاری تلاوت کی وجہ سے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ ہے، بہت فرشتے اترے، بہت فرشتے اترے۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق ہے، کافر چلے گئے محاصرہ چھوڑ کر، اللہ کے نبی اور صحابہ نے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت جبرائیل آ گئے، اللہ کے رسول آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا، ہم نے تو ابھی نہیں اتارا، ہم نے تو ابھی نہیں اتارا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے آندھی طوفان میں کافروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو وہ فرماتے ہیں میں جب مدینہ سے نکلا تو میں نے مدینہ سے باہر نکل کر کھجوروں کے باغات میں ایک لشکر دیکھا، میں نے کہا یہ قوم، میں ڈر گیا۔
کہ کافروں کا لشکر تو پرلی طرف رہا ہے، مسلمان خندق کے اندر ہے، یہ تیسرا لشکر کون سا ہے؟ میں نے جب ان کے حلیے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، میں نے جب ان کا حلیہ، ان کی پاکیزگی دیکھی تو میں ان کے لباسوں سے سمجھ گیا، اور میں نے آ کے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بھائی یہ بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ پکے جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر بھائی کون اترتے ہیں؟ فرشتے یہاں تتنزل ہے، یہ نہیں نزلہ، نہیں، تتنزل، اترتے رہتے ہیں فرشتے، ملائکہ جمع ہے، بھائی فرشتے کیا اترتے رہتے ہیں۔ فرشتے آ کر ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنہ، یہ مرحلہ آخرت کا شروع ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ابشروا بالجنہ، وہ ایمان والوں کو کس کی بشارت دیتے ہیں؟ بھائی وہ حدیث دوبارہ سن لیجئے، میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے۔ غزوہ احد، کافر بھاگ گئے، جو حادثہ ہونا تھا ہو گیا، افراتفری مچ گئی، صحابہ اکرام بکھر گئے۔ آپ حضرات جو وہاں گئے آپ نے دیکھا میدان احد بہت لمبا چوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے زخمیوں کو، شہیدوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک کا پوچھ رہے ہیں، فلاں کی خیریت معلوم کرو، فلاں کی کرو۔ ایک انصاری صحابی کا نام لیا، فلاں کو دیکھو کدھر ہے۔ صحابہ اکرام ادھر ادھر بھاگے اپنے زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے، دیکھا احد میدان کے کنارے پر ایک زخمی پڑا ہے۔ وہاں تک صحابی پہنچے تو دیکھا ان پر موت کے آثار شروع ہو چکے۔ صحابی رسول پہنچے، اللہ کے نبی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، کیا حالت ہے؟ اس حالت میں بھی کیا کہا؟ میں جنت کی خوشبو کو احد پہاڑ سے سونگھ رہا ہوں۔ یہ وہی کیفیت ہے۔ وَأَبْشِرُوا، وہ فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں وہ جنتیں ضرور مل کر رہیں گی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے کیا کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔